السلام علیکم، میں ہوں ضیافت علی عباسی۔ اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ میڈیا سینٹر کے اندر موجود ہے۔ آج پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد ابھی سینٹ کا اجلاس بھی 3:30 بجے شروع ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کاشف عباسی صاحب، یہ ہماری ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان سے آج کے حوالے سے جو ہونے والا اجلاس ہے اور آئینی ترمیم کے اوپر بات کریں گے۔ کاشف بھائی، آپ سے یہ بات کریں گے، جو آج اجلاس ہو رہا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی، آج کا اجلاس آپ کو پتہ ہی جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے تک لگی، ہاؤس ٹریڈنگ جاری ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریویس دنوں کے اندر کتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے نمبر جوڑ توڑ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم نمبر پورے کر سکیں۔ حکومت اپنا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگ اپنے نمبر پورے کر چکے ہیں۔ اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے تو اتنی تاکید نہ ہوتی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ متحد ہیں اور ہر قسم کی جانی مالی قربانی کے لیے وہ تیار ہیں۔ کسی صورت ہمارے ایم این ایز حکومتی بینچ کے اندر جا کے ووٹ نہیں جانی کریں گے۔ مالی سے مراد کیا؟ جانی مالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم این ایز کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ کل کے ٹاک شوز میں آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی ویڈیوز نکلی ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارا جو ملک کو چلانے والے سسٹم ہے وہ اس طرح ہے کہ اب گن پوائنٹ پہ لے کے آپ ووٹ لیں گے۔ یہ تو ایک عوامی فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر حکومتیں چلتی ہیں، ملک چلتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ پریویس بھی دیکھا گیا دیکھیں، کہ اسی طرح کا جوڑ توڑ آپ جاری نے رہا ہے۔ لفظ عوامی فیصلہ کہا ہے، تو عوام تو اپنے لیڈر منتخب کر کے ایوان میں بھیج دیتی ہے، اور یہاں آ کے اگر وہ اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹس کو بھیج رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایسی کچھ یہ نہیں، افواہیں ہیں یا یہ جب حقیقت ہے؟ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اسمبلی کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کھلے عام گولیاں لگتی رہی ہیں۔ اب ٹھیک۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی آپ ان سے یہ بات کریں گے آف دی ریکارڈ، جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہم پہ بہت پریشر ہے، تو ہم اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ لوگ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے تو پھر اقتدار میں ان کو آنا ہی نہیں چاہیے، نہ کہ ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کے گھر میں ریٹ پڑا جا رہا ہے پچھلے دنوں سے، لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں وہ اپنی فیملیز کی قربانیاں دے رہی ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ متحد ہیں اور وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کاشف بھائی، آپ کا ذاتی تجزیہ ماشاءاللہ 15 سے 20 سال سے آپ اس فیلڈ سے منسلک ہیں، بہت سے ادوار آپ نے دیکھے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی یا حکومت کو جو مشکلات تھی وہ اسی طرح برقرار رہیں گی؟ دیکھیں، یہ اتنا آسان نہیں جتنا حکومت اس وقت اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پریویس جو منتھ گزرے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا اس کے اندر ہی کلیئر ہو جانے تھا، لیکن ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ اور آج کے کچھ اجلاس جو وفاقی کابینہ کا اجلاس پرائم منسٹر صاحب نے ملتوی کیا، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی تک ان کی تیاری پوری نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آگے دن جاتے جا رہے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، ایک دور تھا جب مولانا فضل الرحمان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا جب وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، تو انہیں کہا گیا تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم آپ کو صدر بنائیں گے۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا وہ اس بات کو بھول چکے ہیں؟ اب وہ آئینی ترمیم کا ووٹ حق میں دیں گے یا وہ اپنا غصہ نکالیں گے؟ نہیں، اب بات غصے کی نہیں ہے۔ اگر تو ہوش کے ناخن نہ لیے ان سیاسی جتنے سیاستدان ہیں تو یہ سارے لپیٹے جائیں گے، اور آج جو حکومت میں آپ کو بڑھ چڑھ کے تقاریر کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے منتھ ایئر کے اندر یہ آپ کو روتے ہوئے دکھائی دیں گے اس ترمیم کے، کیونکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہنا۔ تمام اختیارات ججوں سے لے کے پارلیمنٹ تک کا لے کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا جائے گا۔ وہ جب چاہیں گے وہ آگے فرنٹ پہ رکھیں گے ہمیشہ تو حکومت ابھی بھی کو۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے۔ ابھی تک تو ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کی ایک پاور برقرار ہے، جج کے پاس ایک پاور برقرار ہے۔ اگر تو حکومت یہ آئینی ترمیم ججوں کو کنٹرول کرتی ہے، اصل میں ججوں کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت کو کنٹرول کرنا۔ حکومت کو کنٹرول جب کرے گی اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد جب یہ جج قابو آ جائیں گے تو کسی قسم کا فیصلہ لینے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ پارلیمنٹیرین کو پکڑنا، کوئی ان کا وہ جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ جب چاہیں گے جس کو جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے،
कोई भी जज नहीं पूछ सकेगा, कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपना केस नहीं लड़ा। हालिया आपने देखा कि पीटीआई के लोगों को अंदर से पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया, कहाँ गई वो अदालत, किसने उनको जाके पकड़ा? अच्छा काशिफ भाई, एक और चीज़ बताइएगा। देखें, जैसा कि मेरे इल्म के मुताबिक पूरी दुनिया में ये आईनी अदालतें मौजूद हैं। यहाँ पे इशू जो है वो आईनी अदालतों का नहीं है, इशू अपॉइंटमेंट का है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखे ना, यही बात मैंने आपसे की कि जब तक आज़ाद, इमरान खान साहब क्या बात करते थे कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, हर इदारा इंडिपेंडेंट हो जाए। जब हर इदारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो तमाम मुल्क की सलामती के काम, अवामी काम सब मेरिट के ऊपर होंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि जो भी आते हैं वो पे रोल के ऊपर आता है। अब हालिया जज साहब जो रिटायर होने जा रहे हैं, आपने देखा उन्होंने लाइव समात, जबकि पूरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं देखा कि लाइव समात की जाती हैं। हमारे यहाँ तो वीडियोस बनाई जाती हैं अंदर जाके वीलॉग्स, जबकि दुनिया भर में स्केचेस बना के कोर्ट्स की रिपोर्टिंग की जाती है कि आप वहाँ के विजुअल तक नहीं दिखा सकते। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हर वो काम हो रहा है जो दुनिया भर में नहीं किया जाता। अच्छा काशिफ भाई, आप लास्ट में ये बताएं कि आज या कल एक्सपेक्टेड है कि ये बिल जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया जाएगा? जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह पकड़ दकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जारी है, जिस किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर मसमार किए जा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को उठा के लेके जाया जा रहा है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत की तैयारी नामुकम्मल है। और वो उनको गिरफ्तार करके या अगवा करके गन पॉइंट पर रख के या जिस तरह भी ब्लैकमेल करके उनको असम्बली तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ताकि उनके पास नंबर पूरे हो जाएं। जहाँ तक फजल रहमान साहब के पास मुसवदा है, वो हुकूमती मुसवदे पे काम नहीं कर रहे, उनके पास अपना मुसवदा है। कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। मौलाना फजल रहमान और पीपल पार्टी के अपने मुसवदे के ऊपर रायबंड गई है कल रात को वहाँ पे शाइए में, और इतला ये है कि अभी तक उसके ऊपर हुकूमत वो इतफाक़ नहीं कर रही। जी, पार्लियामेंट से आपने बिहाइंड द कैमरा तबसरा आपने सुना, जो लोग कैमरे के पीछे होते हैं काशिफ भाई और मैं, वो हमने अपना जो ज़ाती हमारा तजिया था वो आप तक पहुंचाया है। जो भी अब आम खबर होगी उससे आपको गाय बगाए आगाह करते रहें। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे।